انسان کو سچے مالک نے جب پیدا کیا، اسے عقل دی، تو وہ زمین پر چلنے کے لیے سواریاں بنایا، ہوا میں اڑنے کی سواریاں بنایا، پانی کے اندر مل کر بھاگنے والی سواریاں بنایا، اور ترقی کرتے کرتے بہت ساری سواریاں بنایا۔ افلم یسیرو، تو کیا یہ انسان زمین پہ چلتا پھرتا نہیں؟ فینظرو، دیکھتا نہیں، کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، اس سے پہلے گیان اور ایمان کی باتیں جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا؟ کانوا اکثر منہم، محمد پیغمبر کے گیان کو جتنے لوگ جھٹلا رہے ہیں، اس سے زیادہ طاقت والے لوگ، اس سے بڑی بڑی قوم، اس سے بڑے بڑے ہیرے جواہرات اور خزانہ جمع کرنے والے، لم یخلق مثلھا فی البلاد، ان کے جیسے لوگ پیدا نہیں کیے گئے، ان کو ہم نے ہلاک کیا گیان اور ایمان جھٹلانے کے اوپر۔ تو یہ مکہ مدینہ والے، یہ سچے محمد پیغمبر کے گیان کو جھٹلانے والے اور قیامت تک ایک مالک کے گیان اور ایمان کے جھٹلانے والے، کیا ہم انہیں پکڑ نہیں سکتے؟ کیا چل پھر کے دیکھتے نہیں ہم نے کیسے ہلاک کیا؟ کانو، اس سے پہلے جو اگیانی لوگوں کو ہم نے ہلاک کیا وہ زیادہ طاقت والے تھے، اکثر منہم واشد قوہ، اور بہت قوت، طاقت، ہتھیار، فوج سب جمع کرنے والے تھے، وآثارا فی الارض، اور موسٹ انفلوئنشیل پرسن، اس زمین پر اپنا اثر رسوخ، اپنا طاقت اور پاور چھوڑ کر گئے تھے، لیکن سچے مالک کی پکڑ، سچے مالک کے عذاب اور اگیانی ہونے کی سزا جب آئی تو ان کی طاقت انہیں کوئی کام نہیں آئی۔ فما اغنى عنهم ما كانوا يكسبون، اس دنیا کے اندر اپنی عقل، دماغ، اپنی ترقی، اپنے بدن اور اس دنیا کے اندر جو ترقی کر کے بنایا تھا وہ چیزیں انہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکی۔ آج کرونا کے عذاب میں ساری ترقی فیل ہو گئی۔ کرونا نام کا جیسا وائرس، اس سے لڑنے کے لیے ساری ترقی والے ہتھیار، دوا، گولی اور سائنس ٹیکنالوجی میں آگے ہو کر اس چھوٹے سے نظر نہیں آنے والے وائرس کا مقابلہ نہیں کر پا رہے، پوری دنیا نے گھٹنے ٹیک دیے۔ فما اغنى عنہم، تو جو کچھ طاقت ان کے پاس تھی انہیں کوئی کام نہیں آ سکی، ما کانوا یکسبون، اور جو کچھ اگیان پر رہتے ہوئے انہوں نے کمایا تھا انہیں کوئی فائدہ نہیں دے سکا، اور گیان لانے کے بعد بھی او کسبت فی ایمانہا خیرا، اپنے گیان کے بعد اپنے ایمان اور گیان میں کوئی بھلائی نہیں کمائی تو ان کا بھی نقصان ہوا، ان کی کمائی بھی ان کے کام نہیں آئی۔ فلما جاءتہم رسولہم، جب دنیا والوں کے پاس ان کے نبی رسول پیغمبر آئے، بالبینات، روشن دلائل لے کر، فریحوا بما عندہم، تو دنیا کی ترقی پر اترا رہے تھے، اکڑ بازی کر رہے تھے، دماغ ادھر لگا ہوا تھا اور دنیا کی طرف بھاگ رہے تھے، من العلم، اور جو کچھ دنیاوی علم ان کے پاس تھا اس کے اوپر اکڑ بازی کرنے لگے، اور جو گیان اور ایمان العلم ہوتا ہے اس کی طرف آنے کی کوشش نہیں کی۔ اس گیان کو سمجھ کر یہ دنیا کی پوری سائنس فیل ہے۔ اگر سچے مالک کے گیان اور ایمان پر ہم نہیں ہیں تو یہ اتنا بڑا سائنس کا ایجوکیشن اور نالج کوئی ہمیں دنیا میں تھوڑا سا سکھ دے سکتا ہے لیکن سچے مالک کے پکڑ سے نہیں بچا سکتا۔ تو اگر گیان اور ایمان کے ساتھ یہ دنیا کی ترقی ہے، یہ دنیا کی اندر آگے بڑھنا ہے، اور دنیا کی سائنس کا، ٹیکنالوجی کا ایجوکیشن اور علم ہے، اگر گیان اور ایمان کے ساتھ ہے تب تو وہ رحمت ہے، ورنہ یہ زحمت ہے، یہ عذاب ہے۔ فریحوا بما عندہم، جب سچے مالک کا گیان نبی رسول پیغمبر لے کر آئے تو یہ اپنے دنیا کی دنیاوی نالج، ایجوکیشن، مایتی، اس کے اوپر اکڑ بازی کرنے لگے۔ وحاق بہم ما کانوا بہ یستہزئون، نبی رسول پیغمبروں کا مذاق اڑانے لگے تو اس کی سزا انہیں مل کر رہی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ فلما رأوا بأسنا، اور جب دنیا میں ہماری سزا اور پکڑ، عذاب دیکھا، قالوا آمنا باللہ وحدہ، تو عذاب دیکھ کر یہ کہنے لگے کہ اب ہم مان لیں گے، اب گیان کی طرف آ جائیں گے۔ لیکن سچے مالک کو معلوم ہے کہ دنیا میں صرف ایک قوم، یونس پیغمبر کی قوم تھی جو عذاب دیکھ کر مڑی اور یہ کہنے لگی کہ اب دنیا کی طرف نہیں بھاگیں گے، اب دھوکے کی طرف نہیں بھاگیں گے، اب گیان اور ایمان کی طرف آ کر سچے مالک تیرے نام اسمرن کا حق ادا کریں گے، لوگوں کی سیوا کا حق ادا کریں گے، گیان اور ایمان کی زندگی پر آئیں گے۔ تو انہیں سچے مالک نے معاف کر دیا، عذاب کو روک لیا، اور کسی قوم سے اس لیے نہیں روکا کہ
کہ وہ झूठ कहتے ہیں اگر ولو ردو لعادو انہیں موقع دے دیا جائے تو پھر وہی دنیا کی طرف لگ جائیں گے، پڑ جائیں گے۔ اور آج انسان قرآن کی، ایمان کی، گیان کی باتیں سنتا ہے، دل پسیجتا ہے، آنا چاہتا ہے گیان اور ایمان کی طرف، اس کے لیے کچھ کام کرنا چاہتا ہے، لیکن دنیا کا جال، دنیا کا جنجال، دنیا کا جھمیلا، دنیا کے جو پاپڑ بیل کے رکھا، یہ اسے گیان اور ایمان کی باتوں کی طرف، گیان اور ایمان پر چلنے کے لیے، گیان اور ایمان کی طرف دنیا کو بلانے کے لیے ایک منٹ سیکنڈ کا موقع بھی نہیں دیتے۔ تو اسی لیے ہر قوم یہ جھوٹ کہتی تھی عذاب دیکھنے کے بعد اب ہم ایمان لاتے ہیں، ان کا ایمان لانا جھوٹ تھا۔ وہ اگر موقع دیا جاتا، عذاب ہٹا دیا جاتا تو دوبارہ پھر دنیا میں پڑ جاتی۔ تو اس لیے کسی قوم سے سچے مالک نے عذاب ہٹایا نہیں، اور قرآن میں یہ کہہ رہا ہے کہ دنیا کی دوسری قوموں نے یونس پیغمبر کی قوم کے جیسا ایمان کیوں نہ لایا؟ اگر ویسی توبہ کی ہوتی، ویسا تڑپ دکھائی ہوتی، ویسا پلٹے ہوتے، ویسا گیان اور ایمان پر آنے کا دل کے اندر تڑپ اور احساس پیدا کیے ہوتے تو ہر قوم سے ہم عذاب ہٹا دیتے۔ ہٹائے نہیں، اس لیے کہ یہ جھوٹے تھے ایمان کی دعویٰ کرنے میں۔ فلما رأوا بأسنا، جب انہوں نے دیکھا ہمارے عذاب کو، قالوا آمنا، تو کہنے لگے ہم نے ایمان لایا۔ یہی جملہ فرعون نے کہا تھا، آمنت برب ہارون و موسیٰ، دریا سمندر میں ڈوبتے ہوئے میں ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لاتا، لیکن اس کا ایمان لانا اس کو فائدہ نہیں دیا۔ اگر اسے زندگی مل جاتی، اس ایمان کے بعد سچا مالک اسے بچا لیتا، تو پھر انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا خدا، یہی دعویٰ کرتا اور گیان کے اوپر زندگی نہیں گزارتا۔ فلما رأوا بأسنا، آگے کی ویڈیو میں سنتے ہیں۔